السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے تفسیر شروع کی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور یقیناً ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ ڈر خوف سے، کچھ بھوک فاقے سے، اور کچھ کمی کر کے مال کے اندر، مالوں کے، جانوں کے اور پھلوں میں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کہ جن کو جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، قالوا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، ان کے رب کی طرف سے تعریفیں ہیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، یا تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس دنیا میں، اس کا بیان کیا ہے کہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، ابتلا آزمائشوں کی جگہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، آزمائیں گے تم کو، کچھ ڈر خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں جانوں میں کمی کر کے، کوئی فوت کر کے، کسی کو تکلیف دے کر، تاکہ دیکھا جائے کہ بندے کا آگے سے ان چیزوں پر، ان آزمائشوں پر کیا انداز ہے، اور ان امتحانات میں پورا اترتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے حوالے سے بندوں کے کیا کیا انداز ہوتے ہیں، کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے اس کو امتحان کے لائق سمجھا اور اس کا امتحان لیا، اور کچھ دوسرے ہیں کہ جو شکر ادا کرنے کے تو اس مرتبے تک نہیں پہنچتے، لیکن صبر سے کام لیتے ہیں اور کوئی شکوے شکایت نہیں کرتے، ان کے لیے بھی اجر ہے۔ اور تیسرے کہ جو ان آزمائشوں میں ناکام ہونے والے، کہ اس پر جو ہے بے صبری سے کام لیتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں، اور بعض اوقات صراحتاً اور کھلے کفر کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز ہیں لوگوں کے، اور اس لیے ہمیں اس اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی حکمت سے چاہتا ہے بندوں کو آزمانا، ان کی آزمائش کرنا۔ تو جب بندے کا امتحان ہوتا ہے تو پھر اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے کامیاب ہونے کی۔ تو اگر دنیا کے معمولی امتحانوں میں کامیابی کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے ہم کو سب سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے بارے میں کہ صبر کب ہوتا ہے؟ کہ جب مصیبت آتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی رو دھو کر اپنے غبار نکال کر اس کے بعد کہے میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اس تکلیف مصیبت کے وقت میں کہنا چاہیے، اس کا مفہوم معنی بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، نہ کہ صرف یہ چیز جو اللہ نے لی ہے اس کی ہے، بلکہ ہم خود بھی اللہ کے ہیں، اور اللہ ہمارا رب ہے، قادر مطلق ہے، مالک الملک ہے، اس کو ہر طرح کا اختیار ہے، جب بھی چاہے اپنی جس چیز کو چاہے وہ واپس لے لے۔ بندے کو حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض کرے، اور نہ کہ صرف یہ چیز جانے والی ہی اللہ نے لی ہے، بلکہ ہم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، جس میں انسان کو ایک بہت بڑی تسلی اور اطمینان بھی ہے کہ فوت ہونے والا وہ اکیلا ہی نہیں گیا، بلکہ ہم بھی اس کے پیچھے جانے والے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اور آخرت میں اللہ کے گھر میں اور اللہ کی عظیم الشان نعمت بری جنت میں جمع ہونے والے ہیں، کہ جس کے بعد کوئی فراق و جدائی نہیں ہے۔ آدمی ان باتوں کو سمجھ لے تو اس کے بہت بڑی آفتیں، مصیبتیں، اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا انعام بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کیا ہے، درود ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے تعریفیں ہیں، صلوات تعریفیں ہیں، اور اللہ کی عظیم رحمتیں ہیں ان کے لیے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، جس سے پتہ چلا کہ صبر کا دامن تھامنا ہی ہدایت ہے، اور اس کا دامن چھوڑنا کیا ہے، وہ بھی ایک گمراہی کا انداز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ احکامات کا ذکر کرتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ہم نے بتایا کہ شعائر جمع شعیرہ کی، کہ جس کے معنی کسی چیز کی امتیازی نشانی ہونا، امتیازی علامت ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مختلف علامتیں اور شعائر ہیں، انہی میں سے صفا مروہ کی صحیح کرنا بھی اس میں سے ہے۔ تو فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو حج کرتا ہے، بیت اللہ کا عمرہ کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی ان دونوں کے چکر لگائے، صحیح کرے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ کیوں فرمایا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس جاہلیت کے جو تصور تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ اسلام سے پہلے یہاں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی لوگ یعنی پوجا کرتے تھے، ان کو چومتے چاٹتے تھے۔ تو اب اسلام لانے کے بعد لوگوں کو صفا مروہ کے صحیح کرنا یا اس کے چکر طواف کرنا، اس کو انہوں نے اس میں حرج محسوس کیا کہ ہم تو جاہلیت میں یہ کام کرتے تھے یہاں پر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جاہلیت کا کام چھوڑ کر اصل جو کام کرنے والا ہے، اللہ کا حکم صفا مروہ کے چکر وہ لگاؤ تم، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ومن تطوع خیراً، اور جو بھی اپنی خوشی سے نیکی بھلائی کرتا ہے بغیر کسی مجبوری کراہت کے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اور علیم ہے، خوب جانتا ہے بندوں کے معاملات کو، ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، اور ان کے نیکی کرنے کے جو انداز ہیں۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کتم یکتم چھپانا، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من البینات کھلی دلیلوں میں سے، واضح دلیلوں میں سے، والہدی اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ للناس کہ ہم نے ان کو کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے، اولئک فی الکتاب، کتاب میں ان کو کھول کر بیان کر دیا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت ڈالتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا سوائے وہ لوگ جو توبہ طائب ہوئے، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم پس یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہوں بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ کفار اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنتیں ہیں، والناس اور لوگوں کے اجمعین سبھی کی، خالدین فیہا جن لعنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ڈھیل دی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے 162 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپایا
ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی من البینات، کھلی دلیلوں میں سے، واضح نشانیوں میں سے۔ اور بینات کیا ہیں؟ وہ حق کی دلیلیں ہیں کہ جو حق کو ظاہر کرتی ہیں اور حق کو بیان کرتی ہیں۔ بینات بیان سے کس چیز کا واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ اور اللہ نے قرآن کریم کی آیات کو، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو، نبیوں کے معجزات کو اور مختلف طرح کی چیزوں کو بینات کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو حق کو واضح کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں، حق و باطل میں تمیز کرتی ہیں، صحیح اور غلط کو الگ کرتی ہیں، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو بینات کا نام دیا ہے۔ اور والہدا اور ہدایت۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت وہ علم ہے کہ جس سے انسان کو سیدھے رستے کا پتہ چلتا ہے، سیدھے رستے کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کو جنت والوں کے رستے سے جہنم والوں کے رستے کی تمیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہے الہدا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان آیتوں کو، ان بینات، ان کھلی واضح دلیلوں کو جو ہم نے نازل کی، اور ہدایت کی باتوں کو، ہدایت کی چیزوں کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد من بعد، اس کے بعد ما بیناہ للناس، کہ ہم نے جو ان کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے فی الکتاب، کتاب میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنتیں ڈالتا ہے، اور ان پر لعنتیں ڈالتے ہیں لعنتیں ڈالنے والے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر لعنت ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے بند کر دینے کا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دینے کا اعلان کرتا ہے۔ اور جب بندوں مخلوقات کی طرف سے کسی پر لعنت ڈالی جاتی ہے تو اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور حقیقت میں یہ ایک معمولی سی چیز نہیں بلکہ بہت بڑی چیز ہے۔ لعنت جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ پہلی بات تو جس کو لعنت ڈالنے والے کے حوالے سے اور جس پر لعنت ڈلتی ہے، دونوں کے حوالے سے ہی۔ لعنت ڈالنے والے کے حوالے سے خطرناک کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت ڈالتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور پھر پلٹتی ہے، لوٹتی ہے، اور لوٹ کر اگر تو جس پر لعنت ڈالی گئی ہے اس کا وہ حقدار ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ حقدار نہیں ہوتا تو جس نے لعنت ڈالی ہوتی ہے اسی پر واپس آ جاتی، اسی پر پڑ جاتی ہے۔ اور اسی سے ہمیں اس کے خطرناک پہلو کا اندازہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی زبانوں کو جو بے لگام چھوڑے ہوتے ہیں کہ ہر چیز پر لعنتیں ڈالتے جانا، حتیٰ کہ اپنے عزیز و اقارب پر، اپنی اولاد پر بھی لعنتیں، بیوی پر، خامند پر لعنتیں۔ یہ کس قدر بدبختی کی حالت ہے کہ آدمی اس کو اللہ کی رحمت سے بھی دور ہونے کی دعا دے رہا ہے، اور ساتھ ہی اگر وہ حقدار نہیں ہے جس پر لعنت ڈالی گئی ہے تو خود اپنے اوپر لعنتیں ڈال رہا ہے، خود اپنے اوپر بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دینا کو معمولی سی بات نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کائنات کی اور کوئی بدبختی نہیں ہو سکتی کہ جب انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے۔ کیونکہ جب رحمت اللہ تعالیٰ کی کسی بندے سے رک جاتی ہیں، بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، تو دنیا آخرت کی ہر طرح کی بدبختیاں، ہر طرح کی اس کے لیے کمبختیاں، ہر طرح کی ذلتیں، رسوائیاں، مصیبتیں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے مد مقابل جب اللہ کی رحمتیں کسی بندے پر نازل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ہر طرح کے انعام، ہر طرح کی سعادتوں کا وہ مستحق بن جاتا ہے، اور سعادتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ لعنت کا یہ معنی، لعنت کا یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر یہ خطرناک چیز ہے، کہ ڈالنے والے کے حوالے سے بھی اور جس پر ڈالی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی۔ تو یہاں پر ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو، ان بینات کو، ان کھلی دلیلوں کو، ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی کتاب میں، اور لوگوں کے لیے ان کو بیان کیا ہے، ان کو چھپاتے ہیں، ان پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنتیں ہیں، اور ہر اللہ کی اس مخلوق کی لعنت ہے جو اس پر لعنت بھیج سکتی ہو۔ اس میں کون مراد لوگ ہیں؟
اس میں سب سے پہلے تو چونکہ جو سابقہ آیات جو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں سورت کے، یعنی کہ شروع سے لے کر یا بنی اسرائیل کے واقعات میں سے، اس میں یہود و نصارہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپایا، آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کے لائے ہوئے قرآن، اس کے بارے میں غلط پراپیگنڈے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کا لایا ہوا دین اللہ کا دین ہے، اور آپ کے لایا ہوا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ وہ چیزیں جس ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس میں ان کو بال برابر بھی کوئی شک شبہ نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف اپنے تعصب ہر درمی کے لیے، اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے وہ اس حق کو چھپاتے رہے، لیکن مراد صرف وہی نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک تفسیر کا بہت بڑا ایک قاعدہ کلیہ وہ کیا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اصل جو اعتبار ہے وہ کس چیز کا ہے؟ لفظ کے عام ہونے کا، جو لفظ کا جو عام معنی ہے اصل اس چیز کو دیکھا جائے گا، نہ کہ اگر کسی خاص سبب کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو اسی سبب کے ساتھ اس کو مخصوص کیا جائے۔ ہاں، بعض قرآن کریم کی آیات صورتیں کسی مخصوص وجہ سے نازل ہوتی ہیں، لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو اس لیے اس کا حکم، اس کے لفظ کا حکم عام ہے ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو اس انداز کے ہوں یا اس طریقے کے ہوں جن کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی۔ تو چنانچہ ہر وہ شخص کہ جو یہودیوں کی روش اختیار کرتا ہے، ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے حق کو چھپانے کا اور باطل کو پھیلانے کا اور حق بات کو جو ہے لوگوں تک نہ پہنچانے کا، وہ سبھی کے سبھی اس لعنت میں شامل ہیں اور اس زمرے میں آتے ہیں جن کا اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے گمراہ کن قسم کے لیڈر، پیشوا، پیر، ملا ہوں، کہ جو قرآن و حدیث کو جانتے ہوئے پتہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، پھر بھی قرآن کی سچی باتیں، ہدایت کی باتیں، حدیث کے جو احکامات ہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور اپنے فرقے کی بات، اپنے مسلک کی بات، اپنے بڑوں کی باتیں ان کو لانا، یعنی بجائے کہ بتانا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، بلکہ اس کے بجائے اپنی باتیں کرنا، اپنے بڑوں کی باتوں کو لانا، اپنے فرقے جماعتوں کی باتوں کو ان کو بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں اس امت مسلمہ کے اندر کس انداز سے پھیلی ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ خباثتیں، ان کی یہ قباحتیں اس امت کے گمراہوں کے اندر کس انداز سے رائج ہیں، کہ کس طریقے سے ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے اپنے فرقے کو پکڑے ہوئے، اپنی اپنی جماعت کو لیے ہوئے، اپنے لیڈروں کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو بتانا، انہی کی باتیں لوگوں کو سکھانا۔ اور یہ ہے سب سے بڑا جو نقصان ہے فرقہ پرستی کا اور جماعتوں کے پیچھے لگنے کا، کہ جب آدمی جماعتوں کے پیچھے لگتا ہے، فرقہ پرستیوں میں پڑتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو اس کا وبال ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ آدمی پھر یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا کیا فرمان ہے۔ اس کے سامنے اگر کوئی نمونہ ہے تو اس کا صرف بڑا ہے، اس کا پیشوا اس کا نمونہ ہے، اگر اس کے سامنے کوئی دین ہے تو اس کے بڑوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے کہہ دیں، انہی کو دین بناتا پھرتا ہے، اور اگر وہ بات بڑے کی بات باطل بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غلط بھی ہے، تو اس کی دن رات کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو حق بنا کر، سچ بنا کر ثابت کیا جائے۔ اور یہ بات میں صرف کوئی نظریاتی نہیں کہہ رہا، بعض ایسے لوگ کہ جو دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر کے گئے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے اللہ نے پوچھ لیا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا ہوں، تو اپنے بڑے کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں فلاں کی وکالت کرتا رہا ہوں، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ بہت سے اندھی تقلید کرنے والوں کی، بہت سے جو ہے جماعت و فرقوں کے ان کے پیچھے چلنے والوں کی، فرقہ پرستوں کی، ان کا حال یہی ہے کہ ان کے ہاں حق صرف وہ ہے کہ جو ان کے فرقے کی بات ہے، صحیح اور حق صرف وہ ہے جو ان کے مسلک کی بات ہے، جو ان کے بڑے نے کہہ دیا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ان کو حق نظر نہیں آتا، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کے عمل میں، نہ تابعین کے ان کے کردار و انداز میں، نہ ائمہ کرام میں۔ ان کو حق صرف اپنے بڑوں کی بات میں نظر آتا ہے،
اور اپنی جماعت فرقے میں نظر آتا ہے، اور جس طرح پھر بتایا ہے کہ اسی کو پھر ثابت کرنے کے لیے، اسی کو صحیح بنانے کے لیے اور اسی کو لوگوں کے اندر رائج کرنے کی اس کی دن رات کوشش ہوتی ہیں۔ بات کرے گا تو ان کی، نمونہ پیش کرے گا تو ان کا، لکھے گا کوئی آرٹیکل، کوئی کالم لکھے گا تو ان کے نام سے، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں کوئی میسج کرے گا تو ان کے نام سے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، کس کی پوجا کر رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جنہوں نے اپنے ملاؤں پیروں کو، اپنے بڑوں پیشواؤں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، ایسے ان کی پوجا کرتے ہیں، ایسے ان کے پیچھے چلتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ ہے سب سے بڑی گمراہی۔ تو بات کر رہے تھے اس کے لیے ان باطل پرستوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اپنے فرقوں جماعتوں کو، اپنے بڑوں کی باتوں کو لگانے چلانے کے لیے، ان کو رائج کرنے کے لیے ان کو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ حق کو چھپائیں، کیونکہ لوگوں کو حق بھی بتائیں گے، بڑوں کی بات بھی بتائیں گے، تو لوگوں کے پاس اتنی عقل تو ہوتی ہے کہ وہ دونوں میں موازنہ کریں، دیکھیں کہ کیا صحیح ہے۔ تو چنانچہ ان باطل پرستوں کا پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حق کو چھپانا، اور صرف یہ جس طرح بتایا ہے کہ یہود و نصارہ یا چند لوگوں کی بات نہیں، بلکہ ہر زمانے کے گمراہ کن لیڈر، ان کے پیشوا، ان کے رہنما، ان کا یہی انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کو حق سے جاہل رکھتے ہیں، سچے دین سے ان کو دور رکھتے ہیں، اور قرآن و سنت کی، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے ان کو محروم رکھتے ہیں، ان کو جاہل رکھتے ہیں۔ جس جاہل رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب آج لوگ جاہل ہیں دین سے، قرآن و سنت کا ان کو علم نہیں ہے، تو پھر یہ گمراہ کن پیشوا لیڈر جو ہیں ان کو جدھر چاہیں ان کو چلاتے ہیں اور جیسے چاہیں ان کو نچاتے ہیں۔ جو آج ہم ایسے لوگوں کا انداز دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اپنے پیرواؤں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو، اپنے مریدوں کو کس انداز سے ان کو اندھا بنا رکھا ہے، ان کو جاہل رکھا ہوا ہے، اور پھر ہر بات میں، ہر چیز میں وہ جاہل جو ہے اپنے ملا مفتی کا، اپنے مولوی کا محتاج ہوتا ہے، اور ملا مفتی اس کو جو کہتا ہے پھر اس کو وہی بات ماننا پڑتی ہے۔ بلکہ اس عام جاہل آدمی کو یہ بھی اختیار نہیں ہوتا، اس کو یہ بھی جرت نہیں ہوتی کہ مولوی سے پوچھ سکے کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا حق ہی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ہے ہر دور کے گمراہوں کا انداز کہ جس طرح سے لوگوں کو جاہل رکھ کر گمراہ بناتے ہیں، اور پھر ان پر، ان کی عقلوں پر، ان کے دل دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کو اپنے غلام بنا کر اس انداز سے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا انداز۔ لیکن یہ اس انداز کا نتیجہ کیا ہے؟ اس گمراہی کا، جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور امتوں کو بھی، قوموں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرتے ہیں، اس گمراہی کا انجام کیا ہے؟ پڑھنے والا ہے ان آیتوں کے اندر، تاکہ آنکھیں کھل جائیں ایسے لوگوں کی، اور ایسے لوگوں سے، ان کے پیچھے چلنے والوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ ہم کس کا پیچھا کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کس جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من البینات، کہ جو اللہ نے کھلی واضح یعنی کہ دلیلیں نازل کی ہیں، والہدا، اور علم و ہدایت کی باتیں نازل کی ہیں جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ان باتوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ جب ہم نے ان باتوں کو، ان ہدایت اور دلیلوں کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیا ہے، اور ان علماء کو، ان پیشواؤں کو حکم دیا ہے کہ آگے لوگوں کو پہنچائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان چیزوں کا عہد لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ سورۃ آل عمران کی آخری سے کچھ آیات پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے اہل کتاب، یعنی جن کو اللہ نے علم دیا ہے، چاہے یہود و نصارہ ہوں یا اس امت کے، اس اسلام کا نام لیوا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے ہم نے اس بات کا عہد لیا، کس بات کا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور تمہیں اس کتاب کو، ان ہدایت کی باتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرنا ہوگا، ان کو بتانی ہوں گی یہ چیزیں، اور وَلَا تَكْتُمُونَ، ان کو چھپانا نہیں ہوگا، تم کو چھپانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے باقاعدہ اس چیز کا عہد لیا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من النار، کہ جس کو کسی علم سے بارے میں پوچھا گیا، علم کی بات اس سے پوچھی گئی اور اس نے اس کو نہ بتایا، قیامت کے دن اس کو آگ کی جہنم کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور
ان لوگوں کا پھر انجام کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنتیں ڈالی ہیں اپنی رحمتوں سے، ان کو دور کر دیا ہے، پھٹکارے ڈال کر ان پر اپنے عذاب، اپنا قہر ان پر نازل کیا ہے۔ اور نہ کہ صرف اللہ کا قہر، اللہ کے لعنتیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنتیں ڈالتی ہے ہر وہ چیز جو لعنت کر سکتی ہو، اللہ کے فرشتے بھی، انسان لوگ بھی، جانور حیوان بھی، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے اور سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں بھی، اور کسی بل میں رہنے والی چیونٹی بھی ایسے بدبختوں پر لعنتیں ڈالتی ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے برعکس ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معلم الناس بالخیر، کہ جو آدمی لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، خیر سے مراد وہ خیر نہیں جو اپنے دل دماغ کی من گھڑت اور خود ساختہ ہو، خیر وہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہے، کہ جو لوگوں کو یہ خیر سکھاتا ہے، اللہ کی وحی کے مطابق خود بھی چلتا ہے، لوگوں کو بھی چلاتا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ یصلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ چیونٹی بھی اپنی بل میں اور مچھلیاں بھی سمندر کی تہ میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور اسی چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک بھی، اس عالم کے لیے کہ جو اپنے علم کے تقاضوں پر چلتا ہے اور صحیح علم خود سیکھتا ہے اور لوگوں کو بھی پہنچاتا سکھاتا ہے۔ ہاں، جب اس عالم کے لیے، اس معلم خیر کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے، بخشش کی، مغفرت کی، اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر درود ہوتے ہیں، اللہ کے عظیم فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں، اس کے مد مقابل جو حق کو چھپاتا ہے اور لوگوں کو جاہل بنا کر ان کو اپنے پیچھے جانوروں کی طرح لگاتا ہے، تو اس پر کیا ہے؟ اس کے برعکس اس پر لعنتیں ہیں اللہ کی طرف سے بھی اور کائنات کی ہر چیز کی طرف سے اس پر لعنتیں ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے دونوں کے اندر۔ کہنے کو، دیکھنے کو وہ بھی عالم کہلاتا ہے، یہ بھی عالم ہے، یعنی دونوں ہی علم سے منسوب ہیں، لیکن وہ عالم جو عالم حق ہے اور اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کر کے بندوں کو، اللہ نے اس کو امانت داری دی ہے، اس پر امانت اس کو اٹھائی ہے، اس کو پہنچاتا ہے بندوں تک اور لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتا، اس پر چلاتا ہے، اور اس کے مد مقابل وہ ابھی عالم ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو جہنم کے رستے پر چلاتا ہے۔ تو دونوں کا جس طرح کام بڑا مختلف ہے، ایسے ہی دونوں کا انجام بھی بڑا مختلف ہے، اسی طرح کا ہے۔ تو یہ آیت حقیقت میں بہت بڑی تنبیہ ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک عالم کو بھی کیا ضرورت ہے، کس قدر اس کا فرض ہے کہ صحیح علم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اور علم چھپانے کا صرف یہی نہیں کہ پوچھا جائے تو نہ بتائے، بلکہ جب دیکھے کہ لوگوں کو ضرورت ہے اور پھر بھی سستی کاہلی میں، اپنی مادہ پرستی میں، اپنی عیاشیوں بدماشیوں میں پڑا رہے، یہ بھی کیا ہے؟ علم کو چھپانا ہے۔ یعنی صرف پوچھے جانے پر نہ بتانا ہی چھپانا نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے اللہ کا دین بتانے کی، اور پھر بھی نہیں بتاتا، تو یہ بھی علم چھپانا ہے۔ اور یہ بھی علم چھپانا ہے کہ جو حق بات ہے اس کو نہ بتانا اور اس کے مد مقابل اپنی غلط باتیں، اپنے فرق و جماعتوں کی، اپنے بڑوں کی باتوں کو بتانا، یہ چھپانے کا اور بھی بدترین جو انداز ہو سکتا ہے وہ ہے کہ جس نے حق بتایا ہی نہیں اور نہ ہی باطل بتایا ہے کچھ، ہاں اس نے بھی علم کو چھپایا، حق کو چھپایا ہے، وہ بھی اس لعنت میں شامل ہے۔ لیکن سب سے بڑا لعنتی کون ہے؟ وہ سب سے بڑا لعنتی ہے کہ جس نے بجائے حق بتانے کے لوگوں کو باطل بتایا، لوگوں کو غلط رستے پر چلایا۔ ہاں یہ سب سے بڑا لعنتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ ہاں اس لعنت سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس لعنت سے نکلنے کا رستہ یہ ہے کہ توبہ طائب ہوں، دوسری شرط اصلحوا، اصلاح کریں اپنی بھی اوروں کی بھی، وبینوا، اور جو حق چھپایا تھا اس کو بیان کریں، فاولئک اتوب علیہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ کرتا ہوں۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانیاں، شفقتیں، رحمتیں ہیں بندوں کے ساتھ۔ حالانکہ اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ کے دیے ہوئے حق کو چھپا کر باطل کو پھیلائے، لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے بجائے گمراہ کرے۔ اور حالانکہ علم کا تقاضا یہ تھا کہ خود بھی اس علم کے مطابق آدمی عمل پیرا ہو اور لوگوں کو بھی اس پر چلائے، لیکن اس کے باوجود جب اس کے برعکس چلا ہے تو اور اللہ کی لعنتیں اس پر پڑی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی زندگی کے کسی مرحلے میں جا کر وہ توبہ طائب ہو جائے، اور توبہ کرنے کے لیے یہاں پر کیا ضروری ہے؟ عام گناہوں سے توبہ کے لیے کچھ شرطیں خاص ہیں۔ اللہ کے لیے خالص ہو، کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہو، آئندہ سے اس کو نہ کرنے کا عزم ارادہ ہو، اور کسی بندے کا حق ہے تو اس کو اس کا حق دیا جائے، اور توبہ اپنے وقت پر ہو۔ توبہ کی شرطیں ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں پر توبہ کے لیے کچھ اور بھی شرطیں ہیں توبہ کی، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ دو اور شرطیں، وہ کیا ہیں؟ اصلاح کی۔ خود جو اپنے اندر بگاڑ پیدا کیا تھا، باطل کو اپنا کر، غلط رستہ اختیار کر کے، فرقہ پرستی میں پڑھ کے، خود جو اپنے آپ کو اپنا بگاڑ پیدا کیا تھا، اپنے بگاڑ کو صحیح کرے۔ وَأَصْلَحُوا، نہ کہ صرف اپنا بلکہ جن لوگوں کو اس نے بگاڑا ہے ان کی بھی اصلاح کرے۔ بعض روایات میں اگرچہ ان میں کسی حد تک ضعف بھی ہے کہ اللہ نے بدعتی شخص سے توبہ کا دروازہ بند کر رکھا ہے، کس لیے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں توفیق نہیں ہوتی؟ کہ واقعی حقیقت میں بدعتی آدمی جو کہ لوگ بدعات پھیلاتا ہے، نہ کہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے بلکہ ان کے اس گمراہیوں سے کتنے قومیں، امتیں ہیں جو گمراہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ خود کسی وقت اللہ سے توبہ طائب ہو کر اتنی اصلاح کرنے کی کوشش کر بھی لے تو ان لوگوں کا کیا حال ہو جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اس نے گمراہ کیے ہیں۔ تو علی کل حال، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں پر کہ کتنا بڑا بھی جرم کیوں نہ ہو، اللہ پھر بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر توبہ کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرے، اور جو بگاڑ اس نے پھیلایا ہے لوگوں کے اندر اس کو بھی ختم کرے، وہاں پر بھی اصلاح کرے۔ جو شرک پھیلایا ہے اس کے مد مقابل توحید کا لوگوں کو سبق دے۔ جو اس نے بدعات پھیلائی ہیں اس کی جگہ پر لوگوں کو سنتیں سکھائے۔ جو اس نے غلط رستوں پر لوگوں کو چلایا ہے، فرقہ پرستیوں پر، شخصیت پرستیوں پر، ان چیزوں پر لوگوں کو چلایا، تو اس کے بجائے اب ان لوگوں کا تعلق ان کے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کو اس پر چلائے، اور صحابہ کے منہج پر ان کو چلانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے وہ اصلاح جس کے کرنے کی ضرورت ہے، جس کے کیے بغیر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور پھر جو حق انہوں نے چھپایا تھا، جس کے سابقہ آیت میں ذکر ہوا ہے، وَبَيَّنُوا، اس حق کو بیان کریں، اس کو کھول کر بیان کریں۔ اور واقعی حتیٰ کہ یہودیوں میں بھی کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے پائے گئے، عبداللہ بن سلام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ایک وقت تک اسی یہودیوں کی روش پر رہیں، لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی، اسلام کو قبول کیا انہوں نے، اور اس نعمت سے سرفراز ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے کس انداز سے حق کو بیان کیا، اور جو باطل یہودیوں کا باطل تھا اس کو کھل کر جو ہے اس کو واضح کیا کہ کس طریقے سے وہ گمراہ ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے ایسے شخص کے لیے توبہ کرنے کی کہ توبہ طائب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے، جو بگاڑ پیدا کیا ہے اپنے اندر یا لوگوں کے اندر، اس کی بھی اصلاح کرے، اور جو حق اس نے چھپایا ہے اس کو بھی بیان کرے۔ لیکن بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے توبہ کر لی، اب ہم نے وہ گمراہی کا رستہ چھوڑ دیا، لیکن گمراہی کا رستہ خود چھوڑا ہے۔ جن کو اس گمراہی پر چلایا تھا ان کو اس سے بچانے ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں ہے، تو حقیقت میں ان کی بھی توبہ، یہ بھی توبہ کے قابل، اس کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 شرطیں بیان کر کے فرمایا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ کرتا ہوں، جن کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ اور واقعی کتنا بڑا بھی جرم کیوں نہیں ان کا، لیکن پھر بھی ان کے اوپر اپنی رحمت کرتے ہوئے ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہوں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کی دلیل ہے کہ اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور توبہ طائب ہونے پر ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، لیکن ان کے برعکس کہ جو اپنے اسی گمراہی پر، اسی باطل پر، حق کو چھپانے، باطل کو پھیلانے پر، اسی پر مصر رہے، اللہ نے پہلے تو ان کو کفر کافروں کا نام دیا، چاہے وہ کلمے کتنے بھی کیوں نہ پڑھتے ہوں۔
جو حق کو چھپاتے، قرآن و سنت کو چھپا کر گمراہیوں کی تعلیم دیتے ہیں، شرک و بدعات کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو اپنے فرق و جماعتوں، اپنی شخصیتوں کے پیچھے لگاتے چلاتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے اس آیت میں ان کو کافر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان کو کافر قرار دیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اپنے باطل پر مصر رہے، توبہ طائب نہ ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور پھر اسی کفر پر ان کی موت آ گئی، بغیر توبہ کیے اسی کفر پر مر گئے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ہاں یہ وہ بدبخت ہے کہ جن پر اللہ کی لعنتیں پھر ثابت ہو جاتی ہیں۔ ہاں پہلے جن پر لعنتیں پڑی تھیں لیکن توبہ طائب ہونے سے ان کے اوپر سے لعنتیں اٹھ گئی اور اس لعنت کے اثرات ختم ہو گئے، لیکن یہ دوسری قسم کہ جو اسی بدبختی پر مر گئے، اور عموماً ایسے گمراہوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بہت کم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے رستوں پر لگا چلا دیتا ہے، اور ہم بات ان کی کر رہے ہیں کہ جو خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو یعنی جانتے بوجھتے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاں جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں کسی حد تک کو حق کی رمق ہوتی ہے، حق کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر حق کی طرف لے آتا ہے، توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن باقی جو ہیں ان الذین کفروا، وہ اپنے کفر پر، اپنی گمراہی پر، اپنے باطل پر ہی رہتے ہیں، وماتوا وہم کفار، حتیٰ کہ ان کی موت بھی اسی کفر پر، اسی باطل پر آتی ہے، اسی فرقہ پرستیوں میں آتی ہے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، تو جس طرح وہ اپنے باطل پر جمے رہے ایسے ہی اللہ کی لعنتیں بھی ان پر پڑتی رہیں گی، مرتے دم تک پڑتی رہیں گی، مرنے کے بعد بھی پڑتی رہیں گی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنتیں اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، ان پر لعنتیں ہیں، چاہے کہ ان پر لعنت ڈالتا ہو یا نہ ڈالتا ہو، اللہ کی طرف سے مقدر ہے ان پر لعنتیں۔ خالدین فیہا، ان لعنتوں میں ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انہی لعنتوں کا نتیجہ ہے کہ کبھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی ان کو حق کی طرف لوٹنے کا اس بات کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے باطل پر ہی مصر رہتے ہیں، اسی کا دفاع کرتے ہیں، اسی کو پھیلاتے ہیں، اسی کو حق بنانے کی کوششوں میں رہتے ہیں، تو اسی لعنت کی وجہ سے اس میں ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی مرتے دم تک، اور مرتے ہوئے بھی ان پر لعنتیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی ان پر لعنتیں، قبر سے قیامت کے اٹھتے ہوئے بھی ان پر لعنتیں، اور حشر کے میدان میں بھی ان پر لعنتیں، اور پھر جہنم میں ڈالے جانے کے بعد بھی ان پر لعنتیں۔ خالدین فیہا، یہ معنی کہ ان لعنتوں میں ہمیشہ پڑے رہتے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان لعنتوں کے نتیجے میں کیا ہے؟ پھر عذاب ہے۔ اگر اللہ کی رحمتوں کے نتیجے میں جنت ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے جنت کو مخاطب کرتے ہوئے، انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، کہ تو میری رحمت ہے کہ جس پر میں اپنے بندوں میں سے رحمت کرنا چاہتا ہوں اس پر رحم کرتا ہوں۔ تو جس طرح اللہ کی رحمت جنت ہے، اسی طرح اللہ کی لعنت کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، وہ عذاب ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کبھی کم نہ کیا جائے گا بلکہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ جہنم کے عذاب کے بارے میں بعض شیطانی فلسفے جو لوگوں کو سنائے جاتے ہیں کہ جہنمی ایک وقت کے بعد جہنم کے عادی ہو جائیں گے اور جہنم کے عذاب کی شدت ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک نہیں بلکہ دسیوں آیات اس بات کی دلیلیں ہیں کہ وہ شدتیں ختم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ جہنم کے عذاب، اس کے احساس ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ احساس بڑھتا چلا جائے گا۔ اس آیت میں بھی لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کیونکہ اگر احساس ختم ہو گیا تو اس کا مطلب تو کہ عذاب ہلکا ہو گیا، لیکن عذاب ہلکا نہ ہونے کا معنی کہ اس کا احساس جاری ہے بلکہ بڑھتا ہی چلے جائے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنمیوں کو کیا کہا جائے گا کہ چکھو عذاب، ہم تم کو اگر کوئی زیادہ چیز دیں گے تو عذاب ہی زیادہ کریں گے اور تم کو کچھ اور نہیں ملے گا۔ تو فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ آدمی کسی عذاب میں، سزا میں، کسی اس طرح کی چیز میں پڑا ہو تو یا تو یہ ہے کہ اس کی سزا کسی وقت میں ہلکی کر دی جائے تاکہ کچھ اس کو معمولی سا سانس آ جائے، کچھ معمولی اس کی شدت ختم ہو جائے، یا بعض اوقات کسی اس سزا میں معمولی وقفہ دے دیا جاتا ہے
کہ تاکہ وہ کچھ سانس لے سکے سکھ کا، لیکن جہنمیوں کے لیے نہ تو عذاب میں ہلکا ہونے کا کوئی انداز ہے اور نہ ہی عذاب کبھی ختم ہونے کا یا عذاب میں کبھی وقفہ پیدا ہونے کا کوئی انداز ہے، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ڈیل دی جائے گی کہ وہ عذاب میں وقفہ پیدا کیا جائے گا، بلکہ جس طرح وہ اللہ کے لعنتوں میں ہمیشہ پڑے رہے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، جس طرح گمراہیوں پر مصر رہے، ڈٹے رہے حق کو جاننے کے باوجود، ایسے ہی اللہ کے عذاب بھی ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط رہیں گے، اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ کبھی اس میں کوئی وقفہ پیدا ہوگا۔ حقیقت میں یہ آیتیں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بہت سبق آموز آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو گمراہی پر چلتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ضرورت ہے ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنے کی، اپنے آپ کو دیکھنے کی، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اندھے ہو کر، ان کو بھی ضرورت ہے ان آیات کو پڑھتے سنتے ہوئے اپنا جائزہ لینے کی کہ ہم کس کا پیچھا کر رہے ہیں اور کن ملعونوں کے ساتھ چل کر جہنم کا اپنے آپ کو ایندھن بنا رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتیں، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کی کھلی دلیل و آیتوں میں سے، والہدا، اور ہدایت کے جو طریقے رستے ہیں جو صراط مستقیم کی طرف لگاتے چلاتے ہیں، وہ علم جو صراط مستقیم کی طرف چلاتا ہے وہ ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ جب ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، قرآن میں، اور اس سے پہلے تورات انجیل میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن پر اللہ تعالیٰ لعنتیں ڈالتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنتیں ڈالتے ہیں ہر لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ طائب ہو گئے، واصلحوا، اور انہیں پیدا کیے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کی، وبینوا، اور جو چھپایا تھا حق اس کو بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی ہوں بہت جو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو مر گئے اس حالت میں، جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، جس میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں، اس لعنتوں کے اندر پڑے رہتے ہیں ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔